ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی فرمایا گیا کہ خان صاحب نے تو بات چیت کے دروازے بند کر دیے ہیں دونوں طرف، لیکن ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں ایک میثاق ہوا ہے اور 18 رکنی کمیٹی بنی ہے، بیٹھی بھی ہے، بات چیت بھی ہوئی ہے. کیا معاملات باہر بھی بہتر انداز سے آگے چل سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، آپ لوگ جو ہے نا بڑی جلدی اپنی خواہشات کے مطابق کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. ایک میٹنگ اکٹھی ہوئی تو نقشہ بدل جائے گا. یہ نقشے اس طرح نہیں بدلا کرتے. بنیادی مفادات میں کتنی ہم آہنگی ہے، اس کو ڈھونڈیے. اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو المیہ ہے، بنیادی مفادات ٹکرا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، پریزنٹ گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ہے. جو بنیادی مقاصد ہیں، بنیادی آبجیکٹیو ہیں، وہ چونکہ ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں، لہٰذا کبھی کسی انداز میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کسی انداز میں جھگڑا ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں ایک جو پیٹرن ہے اس وقت پالیٹکس کا، وہ پیٹرن وہی چل رہا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. اگر کسی وقت کسی کو تھوڑی سی سپیس دے دی گئی ہے تو اس سے نہیں چینج ہوا کرتی پالیٹکس. پالیٹکس اس وقت چینج ہوتی ہے جب بنیادی نقطوں پہ آپ ایگری کریں، جو سد نہیں کریں. لاہور میں اس لیے جلسے کا امکان کم نظر آتا ہے کہ 22 سے اپریل 22 سے دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ، جتنی بھی گورنمنٹ تھی اس وقت سے اب تک، اور خاص کر پنجاب کی پولیس، ان کا رویہ پی ٹی آئی کی طرف بڑا سخت رہا ہے. اچھا. اور کافی ڈنڈا سوٹا انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ جب یہ بھی ایک تصور موجود ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی زیادہ ناراض ہو گئی ہے اس جلسے کے بعد، کہ پنجاب کی جو پولیس کے جو کارپردازان ہیں وہ جلسے کو ہونے دیں گے. تو دیکھیے، جلسہ ہونے دیں، جلسہ نہ ہونے دیں، ان کو آنے دیں، جانے دیں، یہ باتیں سب ممکن ہیں. ریاست کی قوت جو ہے وہ یہ سب چیزیں ممکن کر سکتی ہے. لیکن جو مسئلے ہیں پاکستان کے، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے یا کچھ لوگوں کے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنا ہے. اچھا. سوال یہ ہے کہ ریاست جب کوئرشن استعمال کرتی ہے، فورس استعمال کرتی ہے، اس کی مورل جسٹیفیکیشن کتنی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ اس وقت بہت بڑا سوال ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ریاست سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریاست کی شناخت، اس کی قوت، خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی یہ ہے ایک سافٹنس ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس ساری سچویشن میں حکومت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے؟ کچھ ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ دھیان اس طرف لگا کے تو شاید حکومت کوئی آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. نہیں، آئینی ترمیم کا تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں. توجہ ہٹانے سے بعد اور نمبر گیم ہے. اگر آپ کے پاس 2/3 ہے تو آپ آئینی ترمیم کریں. اور ہم نے تو یہ جوڈیشری کے بارے میں ترمیمیں ہوتی دیکھی ہیں. پاکستان آئین کی 5ویں ترمیم اور 6ٹھی ترمیم پڑھ لیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو وہ پھر بعد میں فارغ ہو گئی تھی. ضیاء الحق نے وہ ترمیم فارغ کر دی تھی جسٹس یعقوب علی صاحب کو فارغ کرنے کے لیے. تو یہ تو مطلب یہ کہ میرے لیے تو یہ چیزیں کوئی ایسی انہونی نہیں ہے. ہم نے تو بار بار اپنے سامنے ہوتے ہوئے یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہمارے ہوتے ہیں وہ بار بار وہی غلطی رپیٹ کیے چلے جاتے ہیں اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے گا اس ملک کا نظام. باقی اس سے نہ ملک کے مسائل حل ہوں گے، نہ عوام کے مسائل حل ہوں گے. اب جو مالکان ہیں اس ملک کے، ان کے بھی مسائل حل نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان سے مسائل بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا خارجہ معاملات میں کوئی کردار بنتا ہے اور جو بیان دیا کہ اس کا جواز بنتا تھا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب غیر ذمہ دارانہ بیان تو دیتے رہتے ہیں. کوئی اتنی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کا ایک پولیٹیکل سٹائل ہوتا ہے. باقی رہا اس پہ اتنا الارم ہونا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بات کروں گا، پتہ نہیں اس سے پاکستان کی سوورنٹی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. فارن پالیسی جو ہے ہمیشہ فارن آفیس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے فریم ورک میں چلتی ہے. ہماری افغانستان پالیسی سول حکومت نہیں بناتی، پہلے بھی نہیں بناتی تھی، آج بھی نہیں بناتی. آج تو بالکل ہی نہیں بناتی نا. فارن پالیسی کا تعلق اب رہا ہی نہیں نا سول گورنمنٹ کے ساتھ. تو اس لیے
اس سے نہ پاکستان کی فورن، اگر فرض کرو وہ کسی ڈیلیگیشن جاتا بھی ہے تو اس سے نہ فورن پالیسی بدلے گی، نہ اس سے پاکستان کا کوئی مستقبل خطرے میں آئے گا، کیونکہ نان آفیشیل انٹریکشن ہوتا ہے۔ ایک سٹیج پہ انڈیا پاکستان کے درمیان نان آفیشیل انٹریکشن اتنا تھا کہ پاکستان کو آفیشیل انٹریکشن موجود نہیں تھا۔ لیٹ 80s میں این جی اوز کام کر رہی تھیں، اچھا، پاکستان کی این جی او، انڈیا کی این جی او، جس کو پیسہ کوئی ایشیا فاؤنڈیشن دے رہا تھا، کسی کو امریکی گروپس دے رہے تھے، اور یہ گفتگو انڈیا پاکستان کے درمیان چلتی رہی ہے۔ پھر یہ تو جا کے معاملے 2007-8 میں جا کے بند ہوئے ہیں۔ تو ہوتا یہ، اور وہ نان آفیشیل انٹریکشن تھا۔ تو نان آفیشیل انٹریکشن ہو سکتا ہے، لیکن فورن پالیسی جو دے گا وہ اسٹیٹ آف پاکستان دے گی۔ لہٰذا اگر فرض کیجئے گنڈاپور کوئی بندوں کو بھیج دیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک فورن آفس اپنی فورن پالیسی نہیں بدلتا۔ لہٰذا اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے نہ افغانستان کو بھی پتہ ہے کہ صوبے کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور صوبے کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صوبے میں گورنر راج کے امکانات تو نہیں ہیں؟ اگر بس یہ اس بات کی کمی رہ گئی ہے، گورنر راج لگا دیں، باقی جو پی ایم ایل والوں نے کرنا تھا کر لیا ہے، اور بس گورنر راج لگا دیں، گورنر راج سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کے حکمرانوں نے 18th امینڈمنٹ میں اس کا بندوبست خود ہی کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا آج کے جو حکمران پارٹیز ہیں، انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں اس کا خود ہی بندوبست کیا ہوا، لگ نہیں سکتا۔ نہیں بالکل لگ سکتا ہے۔ دیکھیے وہ خاص کنڈیشنز ہیں، کچھ کنڈیشنز میں آپ کو صوبائی اسمبلی کا ریزولوشن چاہیے، کچھ کنڈیشنز میں ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ دوسرے 2010 سے پہلے لگا تھا، جو پنجاب میں لگا، 2010 سے 2009 میں لگا تھا، امینڈمنٹ سے پہلے لگا تھا وہ۔ تو اس لیے میرے نزدیک گورنر راج لگانے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ انٹریکشن کریں، چاہے اس کا پریشر بلڈ کریں، چاہے آپ انٹریکشن کریں، گفت و شنید جاری رکھیں، لیکن اگر آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کو نکالیں گے تو پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا آپشن ہے جو کہ نقصان دہ ہوگا۔ اور جو گورنر صاحب ہیں کے پی کے، وہ تو گورنر ہونے سے پہلے بھی ان کے خلاف بیان دیا کرتے تھے، تو گورنر ہونے کے بعد وہ بیان دے رہے ہیں، اور گورنر کا رول کچھ نہیں ہوتا، گورنر کی پاور لیکن جو ملاقات ہوئی ہے افغان کونسل جنرل کی گنڈاپور صاحب سے، اس کے بعد وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور گورنر صاحب نے وزیر اعظم سے فوری رابطے کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں واقعی یہ آخری پروگرام ہوگا ہمارا؟ دیکھیے یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو یہ لون ہوگا یہ اپروو ہو جائے گا 25 کو، نہ ایک آدھ دن 2-4 دن کے بعد ہو جائے گا، یہ اپروو ہونا ہے۔ اور لیکن اس سے جو ہے نا عوام کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جو آئی ایم ایف ہے وہ شرائط رکھتا ہے، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں، اور ہم جو ہے نا یہ چادر کو دیکھتے نہیں ہیں، پاؤں ہمارے کہیں باہر نکلے رہتے ہیں، اس سے تو ہم اپنے طور طریقے بدلنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے جو فورن اسسٹنس ہوتی ہے، ایڈ جو آپ لیتے ہیں یا لون جو آپ لیتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور آپ اپنی اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں، یہ مقصد ہوتا ہے ایڈ کا۔ ہمارے ہاں ایڈ بیماری بن گئی ہے، ہم اس سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ لونز، ایڈز، فائنینشیل سپورٹ جو ہوتے ہیں یہ صرف سہارا ہوتے ہیں، اور لیکن ان سے اکانومی بہتر نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ صحیح فیصلے کریں، صحیح کام کریں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں تو آپ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نہ ہم سیاست کو بہتر کرنے کے موڈ میں ہیں، جب سیاست بہتر نہیں ہوگی تو اقتصادیات کے بہتر ہونے کے تو امکانات ہوا ہی نہیں کرتے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ آخری پروگرام ہوگا۔ ہاں اگر 1-2 سال میں اکانومی بہتر ہو جائے پھر ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو میرا خیال ہے یہ نمبر چلتا ہی رہے گا۔ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔